ہمارے پاس ایک کالر بھی آئے تھے فیصل آباد سے، انہوں نے سوال کیا تھا شراب کے حوالے سے، اور اس کا جو ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ اگر آپ اپنے سینسز میں نہیں رہتے، اگر میں اسی سوال کو ایک اور سینیریو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے اور آپ کو اتنا غصہ آ جائے کہ آپ اپنے سینسز میں نہیں رہے اور آپ نے طلاق دے دی، تو کیا اس صورت میں طلاق واجب ہو جاتی ہے؟ یقیناً جہاں تک تعلق ہے وہ نشہ آور چیزوں کا، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے رفع القلم عن ثلاث، آپ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قلم ہی اٹھا لیتا ہے، اور ان میں ایک فرمایا عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یبلغ وعن المجنون حتی یفیق۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، سویا ہوا انسان جب تک بیدار نہیں ہو جاتا، اور جس کی عقل ختم ہو جائے جب تک اس کو ہوش نہیں آ جاتا، اس کو صحت نہیں مل جاتی، تو اس پر علماء نے، ہمارے ائمہ نے جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو قیاس کیا ہے کہ اگر اس کی عقل بالکل معوف ہو جائے، ختم ہو جائے، تو یقیناً اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات جو غصے والی ہے، اس کے بارے میں 3 صورتیں اس کی بیان کی علماء نے۔ اس میں پہلی صورت یہی ہے کہ بعض اوقات غصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو جاتا ہے، اس کے بارے میں سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کی حدیث موجود ہے، جس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ لا طلاق ولا عتاق فی غلاق، کہ جب ہوش انسان کھو جاتا ہے نا غصے کی حالت میں، تو نہ اس کی طلاق ہوتی ہے، اور اگر اس حالت میں وہ کسی غلام سے، اس دور میں غلام ہوتے تھے، اس کو کہا کہ تجھے میں نے آزاد کر دیا، تو نہ اس کے اس حکم کو مانا جائے گا، نہ طلاق واقع ہوگی تو نہ اس کو مانا جائے گا۔ تو اس لیے لیکن ساتھ دوسری انہوں نے شرط یہ لگائی ہے ہمارے علماء نے اس کی تشریح میں، کہ اگر اس کو غصہ ایسا آ کہ اس کی ہوش موجود ہے، ہوش اس کی ہے مگر غصہ اس کے اندر ہے، ایسی حالت میں طلاق ہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس غصے میں عقل نہ رہے، اب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ ہے، یہ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس طلاق خود دے رہا ہے کہ اس کی ہوش کیسی تھی، وہ اپنی ہوش میں تھا یا نہیں تھا۔ تو یقین یہ بات ابھی اجازت دیں گے کیونکہ میں غصے کے اعتبار سے پیار سے آج تک کسی نے طلاق دی ہی نہیں ہے، بالکل ایسے غصے سے دی ہے، بالکل اس کے اندر غصے کے اندر یہ فرق کرنا لازم ہے کہ بالکل فاطر العقل ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز غصہ سے طلاق تو ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں پھر وہ جو 3 مہینے کا جو وقفہ ہے، اس میں پھر غصہ ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، اسلام نے ترتیب بتا دی، اسلام نے وہی حکمت ترتیب بتا دی۔ اور ابھی جو خلع کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو نکاح نامہ ہے نا، اس وقت جو مروجہ ہمارا نکاح نامہ، اس میں ایک شک لکھی ہوتی ہے کہ عورت کو کیا حق دیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ طلاق دینا چاہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ بالکل ہمارے دین کی اصطلاحات کے خلاف ہے۔ جب عورت اس حق کے اپنے نکاح کو ختم کرنے کا حق مرد کے پاس بھی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اور عورت کے پاس بھی ہے، اور جب مرد اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے، اور جب عورت اس کو استعمال کرتی ہے تو اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ آج بضد اس بات پر کہ جس طرح مرد کو حق دیا گیا ہے طلاق دینے کا، اسی طرح عورت کو بھی حق ملنا چاہیے طلاق دینے کا۔ تو ہم ان سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ نام اللہ نے رکھے ہیں، کسی انسان نے قانون نہیں بنایا۔ اگر آپ اس بات پہ بضد ہیں کہ جب عورت استعمال کریں نکاح کو توڑنے کا حق تو اس کو طلاق کہا جائے، تو پھر یوں کہہ لیں پھر آپ کہ جب مرد اس کو استعمال کرے تو اس کو خلع کہہ لیا کریں، تو یہ تو اللہ کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا۔ جب ہم مرد استعمال کریں تو اس کو طلاق ہی کہتے ہیں، خلع نہیں کہتے۔ تو اسی طرح جب عورت استعمال کرے گی تو اس کو ہم خلع کہیں گے، طلاق نہیں کہیں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ نام رکھے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر ما بی باس فحرام علی رائحۃ الجنہ، جو عورت اپنے خامد سے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگتی ہے، خلع لیتی ہے، فرمایا وہ سن لے اللہ اس پر جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی حرام کرا دیتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اپنے گھر کو توڑنا۔ اس کا شرعی طریقہ ہے کیا؟ ہماری بہت ساری ایگزامپلز ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک کالر تھی ہمارے ساتھ، اس نے یہ سوال بھی کیا کہ کچھ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر خلا کا کیس دائر کر دیتے ہیں، لیکن جو نوٹسز ہیں وہ شوہر تک پہنچتے ہی نہیں۔ یہ مرض کرنے لگا تھا، لائرز کی طرف سے یہ ہوتا ہے، یا لائرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ ون سائیڈڈ طلاق ہو جائے گی، اور عدالتی فیصلہ بھی آ جاتا ہے اس میں، وہ بھی آنا نہیں پڑے گا، تو بڑا ایزی آپ کا کیس جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو ایسے سارے معاملے میں کیا طلاق ہو جاتی ہے یا شرعی طریقے میں وہ طلاق نہیں ہوتی؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا جو قانون تھا نا،
آپ نے وہ عدالتی نظام پورا نمونے کے طور پہ پیش فرمایا ہے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے, ان کی بیوی بھی صحابیہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کے عرض کرتی ہے کہ میں اپنے خامد سے خلا لینا چاہتی ہوں, میرے خامد میں دین کے لحاظ سے کوئی عیب نہیں, میں کوئی اور اس پہ اخلاقی طور پہ عیب نہیں لگا رہی, لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے, بس میں الگ ہونا چاہتی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ فرمایا کہ یاد رکھ تجھے وہ جو اس نے حق مہر میں باغ دیا تھا, پورا باغ اس صحابی نے باغ دیا تھا, وہ تجھے واپس کرنا ہوگا. اس نے کہا جی میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. تو آپ نے پھر اس کے خامد کو بلایا, اس کو بلانے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا کہ اس سے اپنا باغ واپس لے لو جو تم نے حق مہر میں دیا تھا, اور اس کو طلاق دے دو. معلوم ہوا کہ خامد کو اطلاق کرنا, عدالت میں بلانا, اس کو ساری بات واضح کرنا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. اب بالکل خامد ٹھیک ہے, موجود ہے, زندہ ہے, اور اس تک اور اس کو داد بتانا جا ہے, بالکل سکتی ہے, صحیح اس ہے, کو بلایا جا سکتا ہے, اس کو بلایا ہی نہ جائے, اس کو اطلاع نہ دیجیے, اس طرح اور کھلے کو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے, اس کو آپ لفظ طلاق دے دیں. ہم نے کوشش کی علامہ صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ جو آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی.